عابد شیر علی صاحب، آپ کے خیال میں حکومت کو کیا پالیسی وضع کرنی چاہیے کہ اس طرح کے دوبارہ واقعات جو ہیں ان میں اس طرح کے واقعات کے اندر بھی جو واقعات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں؟ کیا پالیسی وضع کرنی چاہیے دھرنے گھراؤ جلسے جلوسوں کے حوالے سے؟ بڑا شکریہ کامران بھائی آپ کا. آپ میرے سامنے ہمیشہ بٹی صاحب بیٹھتے ہیں. بٹی صاحب کو میں تھوڑا سا یاد کرانا چاہوں گا کچھ تلخ ماضی. جب یہ بیٹھتے تھے احسن اقبال صاحب پہ گولی ماری گئی تو بٹی صاحب کے پروگرام نکال لیں بٹی صاحب نے کیا فرمایا ہوگا مذمت کی. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی. میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جوتا پھینکا گیا. تو یہ پھر جب ریاست میں اور جامعہ نعیمیہ میں اور پھر فیض آباد دھرنے میں فیض حمید کا نام سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ میں دیکھ لیں کہ جب فیض حمید جیسے لوگ اس ٹی پی ایل کو آرگنائز کریں گے ان کے دھرنوں میں پیسے دیں گے تو پھر جب ریاستی ادارے ہی ریاست کو اس وقت تباہ کرنے میں مشغول ہوں گے تو ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوگا کامران بھائی. وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتے. اگر چیف جسٹس صاحب کی ججمنٹ پہ منوون اس وقت عمل کیا ہوتا تو شاید آج یہ واقعہ رونما نہ ہوتے. ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے, ہم آگے چلتے ہیں, آگے نقصانات ہوتے ہیں. کیا بھٹی صاحب کی بات کیا ضرورت پڑی جب حماس کا معاہدہ امن معاہدہ ہو گیا, دنیا اس کی وٹنس بن رہی ہے, اسلامک کنٹریز اس کے وٹنس بن رہے ہیں, جب دھرنے کی ضرورت تھی, جب ملین مارچ نکالنا چاہیے تھا پیلسٹائن کے لوگوں کے لیے, غزہ کے لوگوں کے لیے, ان کے شہداء کے لیے, تو ٹی پی ایل کے لوگ اس وقت کہاں تھے موجود ہمیں نہیں پتہ. اب کون سے محرکات ہیں جو ان کو پھر سڑکوں پہ لے آیا؟ پاکستان ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے, پاکستان دنیا میں اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے تعلقات کو ٹھیک کر رہا ہے, اور یہ ایک نیا چیپٹر پاکستان کا پھر وہی آلودہ فیس دنیا کو پیش کرنے کی ایک خوفناک یہ پریکٹس کی گئی. یہ 2 دنوں سے جو تماشا 3 دنوں سے رونما ہوا, لانگ مارچ آپ کس چیز کا بھائی لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ کن کے خلاف آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, آپ نے کوئی یادداشت پر کچھ دینی تھی سر, ایک منٹ کامران بھائی, جو کوئی یادداشت پیش کرنی تھی, آپ نے امریکن ایمبیسی جانا تھا, آپ ان سے ٹائم لے کر ڈیلیگیشن لے کر آپ اپنی یادداشت پیش کرتے تھے. یہ کون سا طریقہ ہے کامران بھائی کہ آپ سڑکوں کو بلاک کر دیں؟ ایمبولنس والے لوگ وہاں پر جو مریض ہے وہیں پہ مارے گئے, جو دریا کے اس طرف وہ اس طرف ہے, جو اس طرف ہے. کیسی ریاست ہے یہ؟ کیسے معاملات ہیں؟ پھر آپ جب بات کرتے ہیں تو تڑیاں دی جاتی کہ گولیاں مار دیں گے, آپ کا یہ اشر کر دیں گے. یہ کیا کس قسم کی ریاست ہے بھائی؟ آخر پاکستانی ہیں ہم سارے ہی. پاکستان کو ابھی آپ کریں گے وہ چیف منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, کہتے جی آپ طالبان سے اور افغان پالیسی پہ نظر سے. ہو دا ہیل آر یو؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ کے وہاں پہ فوج کے جوانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے, آپ کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, آپ ان کو کہتے ہیں جی کہ نظر ثانی کریں. بھائی آپ اپنے یہ کون سی نظر ثانی ہے کامران بھائی؟ ایک طرف یہ محرکات دیکھیں کہ ایک طرف انڈیا افغان کے تھرو پاکستان میں خوراج کو سپورٹ کر رہا ہے فائنینشیل, تاکہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر حملہ کیا جائے, پلس ٹی پی ایل کا اس وقت حالات کے مطابق سڑکوں پر نکلنا. بھائی فوج کس محاذ پہ لڑے بھائی؟ فوج کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ آپ کی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں, آپ کے اندرونی مسائل کو بھی دیکھیں. یہ کائے کے لیے حکومتیں ہوتی ہیں؟ یہ کے پی کی حکومت کائے کے لیے؟ یہ تڑی لگانے کے لیے کہ فوج اپنی معاملات میں نظر ثانی کرے. کیا آپ پنجاب میں بھٹی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ, اب شاید مجھے نہیں پتا کہ آپ میری بات کو کس پیرائے میں لے کر جائیں گے. تعریف ویسے کرنی چاہیے مریم نواز شریف صاحبہ کی, جو انہوں نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے, سی سی ڈی کہتے ہیں.
آپ اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے. آپ وہ ڈالے جو پیچھے کیبن ڈبل کیبن لے کر اسلحے کی نمائش کے لیے نمودوں, آپ کی جرت نہیں ہے آپ پنجاب کے اندر نکل سکے. آپ کرائم کنٹرول ہو رہا ہے, جو گنڈوں کو دیکھے گنڈے مارے جا رہے ہیں. تو یہ بھائی باقی صوبوں میں کیا تکلیف ہے؟ باقی صوبوں میں انسان نہیں بستے؟ باقی صوبوں میں کیا تو آپ عمران خان کی اپروچ کے خلاف ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کے ذریعے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی, آپ اس کے خلاف ہیں, آپ کہتے ہیں غلط اپروچ ہے جو عمران صاحب کی ہے یہ پالیسی. آپ میری شاہد صاحب, آپ میری فوج کے جوانوں کو شہید کریں, آپ ان کی گولیوں پہ گولے برسائیں, آپ ان کی گاڑیوں پہ بندوقوں کے نشانے بنائیں. کبھی سنا ہے کہ فلان جرگے کا آدمی وہاں پہ مارا گیا, کوئی فلان بندہ مارا گیا؟ کیا جی فلان کیپٹن شہید ہو گیا, میجر شہید ہو گیا, بریگیڈیئر کو گولی لگی, یا کو خدا کا خوف کر لیں, ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے بیٹے ہیں. آپ ان کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ طالبان کی پالیسی پہ نظر ثانی کریں. یار آپ ان سے, ان کی وجہ سے ہمارے لوگ مانے, آپ کہتے ہیں ان سے نظر ثانی کریں. آپ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں بھائی. آپ صوبے میں امن و امان لاتے نہیں ہیں, آپ اوپر سے کہتے ہیں جی کہ ہم سر آپ کا پوائنٹ آ گیا مر جائیں گے. عابد بھائی, ایسے پوائنٹ آ پاکستان گیا, پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا.